بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کی فضیلت اور آپ کو استغفار پڑھنے کا ایک بہت ہی پیارا سا عمل بتائیں گے۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ شخص کبھی بھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں رہے گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص استغفار کرنا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یا جو شخص استغفار پڑھنے کو معمول بنا لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اس کو پڑھنے کی فضیلت سے اس شخص کے رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو بھی جائز کام کرتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس کام سے جو بھی پیسہ کماتا ہے، اگرچہ اس پیسے کی مالیت 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس پیسے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ روایت میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ جب بھی رات کے وقت سونے کے لیے بستر پر جایا کریں تو سب سے پہلے وضو کر لیا کریں، وضو کرنے کے بعد اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ جایا کریں، اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار پڑھنا چاہیے، اور روزانہ سونے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں۔ تو دوستو، ہر انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے معاملات سنوار دے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، تاکہ انسان اپنی زندگی اور آخرت ایک سرخرو طریقے سے گزار سکے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ عز و جل نے ہمیں زندگی بتانے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں، جن میں سے اللہ عز و جل نے نسخہ مسلمانوں کو ایسا بتایا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں خواہ کسی بھی پہلو میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک ایسا ورد بتایا گیا ہے جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں بآسانی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اس ورد کا نام استغفار ہے۔ پیارے دوستو، قرآن نے استغفار کے 3 بڑے فائدے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا فائدہ جو کہ انسان کی سوچ سے بالاتر ہے، کہ جب انسان اس کو کرنا شروع کر دے تو وہ انسان زندگی میں بھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے اور کہاں تک جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جھوٹ، حرام، چغلی اور دیگر گناہوں سے بچے، اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرے۔ جب انسان اللہ عز و جل کے حضور اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر لے تو پھر استغفار کا ورد کرنا شروع کر دے۔ استغفار کا سب سے پہلا فائدہ قرآن نے جو بیان کیا، اللہ عز و جل تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اگر کسی انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو استغفار کی بدولت سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازوں گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل دوسرا فائدہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے لیے نہریں جاری کروں گا۔ اس سے مراد یہ دی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل اس کی رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ اب اس کے بعد تیسری مثال قرآن میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان استغفار کا ورد کرنا شروع کر دے تو اللہ عز و جل بارشیں برسائے گا اور تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ بارش کا ہونا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں استغفار کرنا شروع کر دے تو وہ نہیں جانتا کہ اس کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ عز و جل اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہمسایوں کی مشکلات بھی دور فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے ہی راہ ہموار کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہیں وہ 3 فائدے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کام کثرت سے کرنا شروع کر دو تو میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے نواز دوں گا جن کی تم خواہش کرتے ہو۔
प्यारे दोस्तों, आपने अमल ये करना है, ये तौबा इस्तग़फ़ार का बहुत ही प्यारा सा अमल कुछ इस तरह से करना है। आप लोग रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू कर लें और फिर बिस्तर पर लेटने के बाद या बैठने के बाद आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक याद हो वो पढ़ लें। उसके बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें और उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इसके पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी के साथ दुआ करें और अपने गुनाहों की तौबा करें। साथ साथ इस अमल को करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की हर जायज़ दुआ कबूल होगी। इसके साथ इस अमल को करने से आपके रिज़्क में बरकत होगी और अल्लाह पाक आपको ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा जिसका आप लोगों को गुमान भी ना होगा।